نہ کرے سی دین دی اہمیت کتنی ہے۔ چوتھے آقا بروز منگل دی دعائے معصوم نے دو جملے ارشاد فرمائیں، جا کے گھر جا کے پڑھ لینا، اللہم اصلح لی فی دینی فإنہو عصمت امری۔ توجہ کرے سو تو میں ترجمہ کرے سا۔ چوتھے آقا فرمائیں، اے میرے اللہ میرے دین دی اصلاح کر، کیوں؟ فَإِنَّهُ عِصْمَةُ امری، میری پوری زندگی دی حفاظت دا نام دین اسلام ہے۔ میری پوری زندگی دی حفاظت دا نام دین اسلام ہے۔ کوئی اگر جملے دی وضاحت کی دی جائے تو معصوم کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ محفوظ زندگی اس انسان دی ہے جہاں دین صحیح ہے اور جہاں دین محفوظ ہے۔ اگر انسان دا دین اصلاح نہیں کدیں بھی وہ اپنی زندگی نو محفوظ نہیں بنا سکتا۔ تو میرے بھائیو اگلا جملہ وَأَصْلِحْ لِي آخرتی فَإِنَّهَا دَارُ مَكَرِي، دو ہی جملے معصوم دے، میرے دین دی اصلاح کر جو میری زندگی دے جو محفوظ ہے، میری آخرت دی اصلاح کر جو میرا ہمیشہ دا گھر ہوا ہے۔ میرے بزرگوں عزیزو، دین زندگی دی حفاظت دی ضمانت اور آخرت انسان دا ہمیشہ دا گھر۔ لہذا اگر یہ چوتھے امام دے جملے کو سبق گدا جائے تو زندگی محفوظ ہوندی ہے جہاں دین ٹھیک ہے، آخرت بھی محفوظ ہوندی ہے جہاں دنیا دا چلن دا رستہ ٹھیک ہے۔ میرے بزرگوں عزیزو، ہن دین ہے کیا؟ سورہ فاتحہ دے روزانہ پڑھ دے ہو جی، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، آئے اللہ تو وہ ہیں جڑا دین دے دن دا مالک ہیں۔ تو یہ مطلب یہ نکلا کہ قیامت دی کیا ہونے؟ حساب و کتاب۔ حساب و کتاب کس دین دا ہونے؟ جڑا دین اللہ نے دنیا تے کو رستہ بنا کے بھیجے، اون دا خداوند کریم نے حساب گننے کہ میں ایک دین تے کو دنیا تے دیتا ہا، میں ایک رستہ بنا کے تے کو دنیا تے دیتا ہا، اون رستے کو لتائیں اپنی زندگی ساری یہ حاصل کرنی آئی۔ آج میں کوئی حساب دے، اگر تے کو 100 سال دی میں زندگی دیتی ہے تے 100 سال دے بیچ میں دین دا مالک ہاں، اس دین دا حساب دے، اس دین کو سمجھا کتنا آوی، اس دین دے مطابق چلا کتنا ہے۔ ایک اللہ سمجھ آ گیا۔ چوتھا جملہ میرے بھائیو بزرگو عزیزو، شاعر نے کتنا سونا شعر لکھا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ توجہ بھائی، حسین کون ہے؟ دین بھی حسین ہے اور دین پناہ بھی حسین ہے۔ آؤ ذرا ہوں انہاں چارے چیزوں کو میں رہنے ہیں۔ اللہ فرمائیں میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ فرمائیں اندے سوا تیرا کوئی دین قبول نہیں۔ اللہ فرمائیں دین دے دن دا مالک بھی میں ہاں۔ چوتھا جملہ امام سجاد فرمائیں میرے دین دی اصلاح کر، اور آخر تے شعر آدھے جو مکمل دین دا نام حسین ابن علی ہے۔ تو ہون پتہ لگا کہ اس دین دی ضرورت کتنی ہے، یہ اتنی اہمیت ہے۔ تو گویا اگر حسین دین ہے تو آؤ ذرا اپنے اپنے گریبانی جھاتی پاؤ کہ اس دین کو اساں زبان تک رکھے ہے یا ساری چار دیواری تو لے کے بازار، زمین، دکان، دنیا دے ہر کونے دے اتے میرے ہر کام دے اندر کیا اے دین داخل بھی ہے یا دین داخل نہیں؟ کل سن دے بیٹے نہ سن دے۔ میرے عزیزو بزرگو عزیزو، جڑا اتنی عظمت دا مالک ہے، جڑا اتنا عظیم ہے دین، اور اس دین کو اللہ نے صراط مستقیم بنا کے بھیجے۔ میں حسینی بننا، حسین دین ہے۔ میں امام سجاد کو مننا، امام سجاد فرمائیں دین دی اصلاح کر۔ میں قیامت دے دین تے وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت دے دین تے یقین رکھدا۔ اللہ فرمائیں وہ مالک یوم الدین ہے، وہ حساب و کتاب دا دہاڑا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میرے عزیزو، کیا میری مثال ایسی تو نہیں جی میں کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین؟ کیا میری حالت یہ تو نہیں کہ جی میں کھوتے تے کتاباں لڑ چھوڑو، یہ کوئی علم فائدہ نہیں دیندا؟ میں اپنا دین زبان دی حد تک تے رکھے، نہ میرے دل چ دین نظر آئے، نہ میرے بازار چ دین نظر آئے، نہ میرے گھر چ کھاون چ دین نظر آئے، نہ پاون چ دین نظر آئے۔
نہ بولنے دین نظر آئے، نہ دیکھنے دین نظر آئے، نہ سننے دین نظر آئے، نہ حقوق دین نظر آئے، نہ حقوق اللہ نظر آیا، نہ حقوق العباد نظر آیا۔ میں کو دس اکبر دا بابا پوچھا ہی ہو کچھ کہ جڑے دین کو تو دین مندہ ہیں وہ دین اپنی زندگی دے کہیں کونے جڑا ساتھ ہے۔ گھر سن دے بیٹھو جنی یہ دین اسلام ہے کیا؟ کیا ہندنا دین ہے کہ بعض بھائیو گھرو ٹھر پو آؤ مجلس مظلوم کربلا لادہ سن لو پڑھن والے نو داد دے دو بات اس نو پیسے دے دو تے دو ہنجو بہا لو تے والا بازار ونجو تے اوہ حرام کھاؤ اوہ گھٹ تو لو۔ کیا ہندنا دین ہے؟ اگر جس دین تے جو خرچہ ہے اکبر دے بابے دا وہ کیا آئی؟ اگر ان دی حقیقت کو سمجھو تو دو ہی چیزیں کہ یزید چاندہ ہا جو وحی کوئی نہیں، قرآن کوئی قانون نہیں، نماز کوئی نہ، بھیڑ بیٹی دھی دی شناخت کوئی نہ۔ مظلوم کیا چاندہ؟ قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، رستہ بھی ہے، بیٹی اور بھیڑ دی شناخت بھی ہے۔ میرا سوال ہے کہ جس یزید تے حسینیت فرق اتنا ہا کہ وہ وحی کو نہیں مندہ، حسین فرمائندہ قرآن ہے وحی ہے۔ آج میں کو ذرا اپنے گریبانی جھاتی پامنی چاہی دیئے کہ او علال اعلان نہیں مندہ، یزید تا علال اعلان نہیں مندہ جو قرآن نہیں۔ میں قرآن کو کتنا مننے، میں قرآن یا کتنی آیتوں کو مننے؟ کیا قرآن نہیں فرمایا سچ بولو میں بولے؟ کیا قرآن نہیں فرمایا حلال کھاؤ میں کھا دے؟ کیا قرآن نہیں فرمایا پردہ کرو میں کیتے؟ کیا قرآن نہیں فرمایا غیبت نہ کرنا میں رکا؟ کیا قرآن شراب کو حرام قرار نہیں دیتا؟ کیا قرآن نے سود کو حرام قرار نہیں دیتا؟ کیا قرآن نے اولاد دے حق کھاون تو منع نہیں فرمایا؟ کیا قرآن نے والدین دی اطاعت دا حکم نہیں دیتا؟ کیا قرآن نے ہمسائے دی عزت اور جان اور مال دی حفاظت کرنے دا حکم نہیں دیتا؟ کیا قرآن نے مظلوم دی مدد دا حکم نہیں دیتا؟ میں اگر ایک گرندہ ونجا ٹائم زیادہ ہوئے سی میرا سوال وہ کھڑا ہے کہ اپنے اپنے نامہ اعمال جھانکو اور تلاش کرو کہ جڑا قرآن جی یزید منکر آئے تھے حسین بچائیں دارے وہ قرآن میرے گھر کتنا ہے میرے اپنے اندر قرآن، حتیٰ کہ مظلوم کربلا دی قربانی یہ جڑے بزرگ بیٹھے ہو میں تو آگو آدھا بیٹھا میری گل بزرگاں نال ہے۔ مظلوم کربلا دی قربانی کو تین اپنی 60 یا 70 سال دی زندگی ہے پاتا کتنا ہے؟ مظلوم کربلا دی قربانی جو تے عمل کتنا کیتا ہے؟ اور تیسرا جملہ مظلوم کربلا دی قربانی کو آمن والیاں نسلہ تک تین تے میں منتقل کتنا کیتا۔ اگر میں جملہ آکا تو میں حق رکھ دا، میں جملہ آکا تو حق رکھ دا۔ میں نہیں آدھا نماز دا، نہیں روزے دی گل کر دا، نہیں حج زکاة خمس کہیں شاید گل نہیں کرے دا، بالکل کہیں شاید نہیں۔ میں ایک سوکھی جن گل پوچھ دا، 60 سال دا بندہ ہوئے آج راتی چلا جا، آج یہ 16 سفر دا دن گھر چلا جا تے راتی روٹی کھا کے سیدھا سمپو تے اپنی اے اکھیں میں کھول کے نا عقل کو آج صرف اتنا استعمال کر چا کہ 60 سال دی زندگی دے وچ میں حسین کو رنا کیا میں ایک گلاس پانی پیون دا طریقہ اس حسین دی قربانی دے مطابق بنائے؟ گل سمجھ دے بیٹے کرو سمجھ تواریاں میریاں مجالس کتنے تک ان بھائی چونکہ شیعہ دیاں کئی قسم ہیں نا، ارسی شیعہ، جغرافیائی شیعہ، سن دے بیٹے ہو نا، مثلا میں شیعہ جو میرا ڈاڈا شیعہ، میرا بابا شیعہ، میں شیعہ جو میرا علاقہ شیعہ، میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں میں خدا کو گواہ کر کے آدھا ساریاں مجلساں دی صورتحال فقط 2 چیزیں رہ گئی ہے کیڑیاں کہ ایسا نامور بندہ پڑھا جسا مجمع ترٹ پووی، پڑھن والا برباد ہے جو او والا پیسے مکا کے آندے، پڑھاون والا برباد ہے جو اون دیا ارادہ ناموری اور بندے ہن۔ اکبر دے بابے دی قربانی کی دے گئی ہے جی، اکبر دے بابے دی قربانی کی دے گئی ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں مظلوم کربلا دی قربانی کو میں جیاں بدبخت نے اتنے تک رکھ چھوڑے ہے کہ بس میں ایسی مجلس کرائیں جو مجمع باہر نکلے خان صاحب ملک صاحب چودھری صاحب سیال صاحب مار صاحب بڑا جلسہ کرائے ہی۔ گل سن دے بیٹو کہ نہ سن دے بیٹو؟
میں گلی زبان آپ تے 4 بندے قبلہ وڈی مجلس پڑھی نے خدا کو گواہ کر کے آدھا مجرم نہ بن اکبر دے بابے دا کیا تیرے ان ہاں جملہ واسطے حسین پترانیاں لاشاں اوکھے جائیاں بھائی اکبر دے بابے پترانیاں لاشاں اس واسطے چاہیاں جو تیرا دین بچ جائے تیرا کردار بچ جائے تیرا قرآن بچ جائے مسلمانوں میرا سوال ہے آج 16 سفر ہے اسی ایسے بے دید لوگ ہو گیا اتھاں بیٹھیں اپنے گھر جو دید مار آج تیرے گھر دے اندر تیریاں دھیاں تے پترہ نے قرآن دی تلاوت کتنی کیتی ہے جی ایک جملہ دوسرا جملہ آئے بیٹھے ہو سارے حسینی ہو کیا اکبر دا بابا 3 چیزاں دا ہدف گن کے آئے کربلا یا نہیں پہلا خرج تو لے طلب الاصلاح پھر امت جدی نانا تیری امت برباد تھی گئی میں اصلاح کرنا بہنا وہ امت برباد کی میں تھی گئی آئی کہیں سوچے یعنی امت برباد کی میں تھی گئی آئی برباد ان تھی آئی جو جیڑیاں گلاں یزید آدھا منن لگ گئے اللہ اکبر پتہ توجہ ہے میرے پاس کرنی جیڑیاں گلاں یزید آدھا منن لگ گئے حسین فرمینا نانا تیری امت برباد ہو گئی ہے یزید دی اطاعت کرن لگ گئے حسینیو اللہ دا نا ہے کم از کم اتنا تا اپنے آپ نو بچا جو میرے نام ہے اعمال کوئی ایسا عمل تا نہ ہوئے جن دے یزید دی اطاعت پہ جیندی ہوئے حسین اصلاح واسطے گئے تو ساتھ میں اپنی اصلاح نہیں کی تھی چھے جائے کہ میں معاشرے دی اصلاح کریں یا گھر دی اصلاح کریں پہلا جملہ دوجا جملہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر میں حسین میں نہ نیکی دا حکم دے ماں برائی تو روکاں اتنا میں سوال کرے نا چلو تین پھرا دے بالا کو نیکی دا حکم نہیں دیتا برائی تو نہیں روکا تین ہمسائے دے بالا کو برائی تو نہیں روکا نیکی دا حکم نہیں دیتا چلو ٹھیک ہے تو آدھے میری گل کوئی نہیں مندہ میرا سوال ہے کیا 60 سال دی زندگی مظلوم کربلا دے اس ہدف دی خاطر تین ایک جملہ اپنے بچہ کو بولے کیا اپنے نام اعمال شیفات زیارت پڑھ دے کھڑے ہو تا کیویں جلدی جلدی پڑھ دے ہو یا لیتنی کننا معاکم فافوزا فوزا عظیما اکبر دا بابا میں ڈاویں دی ہار تیرے نال ہوں ہاں میں عظیم کامیابی پاونیا ہاں اللہ دا بندہ شکر کر اس ویلے کوئی نہیں ممکن ہے اس ویلے تو تے میں فیل ہوئے دے امتحان ہے لیکن اس ویلے کوئی نہیں آج جو ہیں جان نہ دے اپنی زبان پترہ تے دھیاں تے حلائیے جو حرام کو حرام سمجھو حلال کو حلال سمجھو کیا ہے چیزیں موجود ہیں چلو اگلا جملہ پہ آدھا جملہ بڑا اوکھا جی ہیں چلو آج تے نیوے بنے نا صحیح مانے حسینیت تے عمل نہیں کیتا چلو آج چکرو نا تھوڑی جی دیکھا آج پتہ لگ ویسی آج گھر لگا وان اپنے گھاری جو گوانے دا سامان کٹ سٹ اپنے گھاری جو گوانے دا سامان کٹ چا تے پوترے تے ہی روک نہیں تا آنکھیں چا میں حسینیاں حسین دی بہن حلال کو حلال کیتے حرام کو حرام کیتے تاکہ تیری اولاد کو تو پتہ لگے جو بابے دے اندر کردار حسینی ہاں گل سن دے بیٹو کرنا سن دے اگر میں ہی نیتے آماں تو آپ سوچ کہ 70 سال دے اندر میرے اندر حسین ہے کتنا جب میں اپنی 4 دیواری دے اندر مظلوم کربلا کو نہیں داخل کر سکا میں معاشرے کیا داخل کر کے بیٹھا ناراض نہیں بیٹھے بیٹھے یہ چیزاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ صفات سارے اندر نہیں جنہاں صفات دے ذریعے ایسا صحیح مانے حسینی بننا وڈے نعرے انسان کو حسینی نہیں بنائیں دے وڈے جلسے انسان کو حسینی نہیں بنائیں دے انسان کو حسینی بنائیں دے وہ صفات حسنہ جڑی اللہ نے قرآن چ رکھی ہیں اگر ہوئے توجہ تو ایک صفت عرض کر چھوڑا ناراض نہیں بیٹھا ہے بیٹھے تو بار میں آقا کوئی صلوات تا ہدیہ کرو باواز بلند میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں لہذا میں عرض بیٹھا کرے نا اپنے گھر دے اندر حسین تلاش کر امام بارگاہ اس بات کیونکہ امام بارگاہ تجان دے ہو جنہا مجلس ہوں دیئے گھر دے ویتا ہر ویلے کھڑے ہو یہ لے روٹی کھا حسین کو تلاش کر یہ لے پانی پی حسین کو تلاش کر یہ لے اولاد کو دیکھ حسین کو تلاش کر اور آج تک ساری صورتحال یہ ہے کہ تو آگو کوئی بابا وصیت کر جائے پیچھو یاد رکھی ہوتے ہوں دے جی میرا بابا اٹھرا کیا ہے میں بابے جی وصیت پوری کرنی ہے اکبر دا بابا 10ویں دی ڈھل دی دیگر کو نہ یادہ کھڑا
شیعتی ما ان شریف تم ما عزبن فذکرونی، میرے شیعو جڑا ٹھڈا پانی پیوائے میں حسین کو یاد کرے آئے، جڑے مجلس سے آئے بیٹھے ہو، کیا تیرے میرے پانی پیون تو بعد ہر وقت تے میں حسین کو یاد کیتے؟ کیا امام حسین دی وصیت باقی ہے؟ خدا دے بندے کیا کر رہے ہو؟ نہ چوتھے امام دی وصیت باقی رکھ دے ہو، نہ پہلے امام دی وصیت عمل کر دے ہو، نہ امام مظلوم دی وصیت عمل کر دے ہو۔ امام کو بندے کیا ہو؟ دو کام تا کرنا، مظلوم کربلا کو تلاش کر اور لقمہ حلال تے آ، وہ بھی اکبر دے باپے دی سیرت ہے۔ شومی ایک قسمت یہ ہے کہ فضائل پڑے ونجن تا نعرے مرین دے ہو، جی انہوں سن دے رو ٹپین دے ہو، رکھ دے اپنے کول نو، لیکن اکبر دے باپے دی سیرت اور اکبر دے باپے دے خطبات اگر تجھے سنو آنا کہ مظلوم کربلا نے خطبات فرمایا کیا کیا ہے، خدا گواہ تیرے رونگ سے کھڑے تھی ونجنا کہ مظلوم دا رستہ کیڑا، مظلوم دی قربانی دا ہدف کیا آتے، میں ساری زندگی کیا کرتا ہے۔ کل سن دے بیٹے کو نہ سن، نہ اولاد کو دے دیا میں کو حسین یاد آیا، نہ کرے روٹی کھان دیا میں کو حسین یاد آیا، نہ ماں ان شریف تم ماں عزبن فذکرونی، نہ اتھا میں کو حسین یاد آیا۔ اگر ہوئے توجہ دیکھ چوتھا جملہ بھی یہ عرض کرنا چاہ، ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات او قبلہ تشریف گرنا ہو، بارے دیگر بھی صلوات پڑھو آل محمد ذات۔ تو صلوات جتنی ڈھلی پڑھ سو میں اتنا لمبا پڑھ سا، ہون پتہ لگے بے تو آدھے وے جلدی مکے مجلے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تو کو سلامت رکھے میرے بھائی بزرگوں عزیزوں۔ لہذا میں عرض پیا کریں نا، جو صفات انسان کو اپنے اندر ہونے چاہیے نا، صفت جو بہترین صفت دا نا حیا ہے، جڑا آج مک گئے، جڑا آج مک گئے۔ میرے چھویں آقا فرمائنن اللہ نے حیا دیاں 10 اپنا قسمہ بنائیں، 9 قسمہ حیا دیاں عورت واسطے، 1 قسم حیا دی مرداں واسطے۔ یہ توجہ، 9 قسمہ حیا دیاں کہندے واسطے عورت واسطے، 1 قسم حیا دی کہندے واسطے مرد واسطے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اس تو وڈا جملہ میرے کو حیا دی صفت دا کوئی نہیں۔ معصوم فرمائندن اگر حیا جسم دی صورت چاہوے حسین ابن علی بن کے آوے، اتنی بڑی صفت ہے حیا۔ اور کریں خدا اس حیا والی صفت کو آپ تو نسبت لیں دے۔ مثلا حدیث قدسی پڑھو، فرمائندے جلے میں تیرے سویرے رزق بھیجے نا تو شام لے تو گناہ دے کے بھیجے نا، مطلب فرمائندے انا استحیی منکا وانتا لا تستحیی منی، میں اللہ ہو کے حیا کرے نا تو بندہ ہو کے حیا نہیں کردا۔ سارے اندر حیا ختم ہو گئے، معاشرے چ حیا تلاش کرو۔ بھائیو بزرگوں عزیزوں، حیا نہیں رہا، والدین دے واسطے حیا نہیں رہا، بزرگوں واسطے حیا نہیں رہا، خدا واسطے حیا نہیں رہا، رسول واسطے حیا نہیں رہا، امام واسطے حیا نہیں رہا۔ یہ ریدی آردہ حیا مکے، دین گھراں چو چلا گئے، دین معاشرے چو چلا گئے، اسا معاشرے دے پجاری بن گیا، دین زبانہ تک موجود ہے لیکن عمل دے اندر دین نظر نہیں آتا۔ یہ توجہ، حیا میرے بھائیو بزرگوں عزیزو، حیا ایسی عظیم صفت ہے جڑی انسان کو ہر گناہ تو بچیں دے۔ اگر ہوئے توجہ تمہیں دو جملے عرض کرنا چاہ، مثلا جلے بندہ سوچیں دے نا بھی میرے اندر حیا ہے، کوئی بھی گناہ کردہ پیا ہوئے نا اور سوچیں دے میں کو اللہ دے دھا پہ میں کو حیا کرنا چاہیے دے، انسان چھپ کر ویندے گناہ نہیں کردہ، یہ حیا اس کو انسان کو پاک بنے دا ویندہ۔ مثلا والد ناراض تھے، جوان ہے، اگر دل کریں دے جو کوئی 2-4 جملے آنکھاں پیوں کوں جو یہ میں کو برے لفظ بھی آدھے، اگر حیا ہے تو حیا اکسی چپ کر جا، یہ حیا ہے کل چپ کریں دے ویسی دا کردار پاک بندہ ویسی۔ اگر رستے تے کہنا مال پہ دل کریں دے چوری چاما، حیا دے جو حیا کرتے کو وقت دا امام پیا دے دے تے کو خدا پیا دے دے، انسان مال کو ہاتھ نہ لے سی، حیا کو پاک بنے دا ویسی اندی زندگی پاکیزہ بن دی ویسی۔ گھر دے اندر گانا چل دا پہ، اگر حیا موجود ہے تو آکسی بیا کوئی نہیں دے دا پہ، اللہ دے دا پہ، قرآن دے دا پہ، رسول دے دا پہ، امام دے دا پہ، ایک کو بند چکر، اے حیا کو بچیں دا ویسی انسان دی زندگی پاکیزہ بن دی ویسی۔
حیا ایسی صفت ہے جڑی انسان کو پاک اور پاکیزہ بناویں دی ہے، بے حیائی ایسی بری صفت ہے کہ جڑی انسان کو دنیا تے بھی برباد کرویں دی ہے، آخرت ہی بھی برباد کرویں دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ تو کو سلامت رکھے، بچہ نال آباد رہو۔ بس اتنا جملہ پیار کرنا کہ انسان اگر اپنی زندگی نو کامیاب بنانا چاہنا ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے تیرے واسطے رستہ بنائے، قانون بنائے، اس قانون دا نام دین اسلام ہے۔ اپنی زندگی نو اپنا سنوار اور اپنی زندگی نو کامیاب کر، اس دین تے عمل کریں دا جا، اللہ تک اس دنیا چ بھی کامیاب کرے سی، آخرت چ بھی کامیاب کرے۔ لیکن دین تے چل سی کون؟ جیڑا دین نو پہلے سمجھ سی۔ یہ ہے یا نہیں سی؟ بھائی ایک دنیا تے عام سواری دے تے چڑھنا ہوئے اندے کی دے پہلے سیکھنا پوندے۔ اگر آن سکھ بندہ ہوئے چابی نہیں رہندے، بھئی میری موٹر سائیکل برباد ہو سی، کو چلامن دا ڈا نہیں آندا کیونکہ کو معرفت نہیں۔ ایڈا مظلوم ہے دین جن دی معرفت کرن واسطے لوگ تیار نہیں۔ والدین اپنی اتنی ذمہ داری تو غافل ہیں کہ صرف روٹی کھاون دا طریقہ ہی بچہ کو دین اسلام دا نہیں سکھائیں دے۔ بھئی میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، دین اسلام کھاون دا طریقہ انجاد ہے، لباس پاون دا طریقہ انجاد ہے، لباس لہاون دا طریقہ انجاد ہے۔ میں تا حیران ہاں اللہ دی رحمت دے ہوتے معصوم فرمائنے نا، اگر حلال دا کپڑا کی دے نا، حلال پیسہ دا شرط ہی حرام نہ ہوئے، ان دے ہوتے چند صورتاں پڑھ کے انہا کپڑا 2 رکعت نماز تو چا پڑھ، روایتی چے جتنے تک اس کپڑے دی ہک ایک تار تیرے جسم تے باقی راسی، اللہ تیرے نامہ اعمال چ نیکیاں لکھویں دا راسی۔ کیا آساں زندگی دی کپڑا گھدہ ہی میں شریعت آدھی ہے؟ ذرا بولو ان دی وجہ کیا ہے؟ ان دی وجہ ہے کہ سارے نزدیک دین دی قدر نہیں، دنیا دی قدر ہے، مادیت چھا گئی ہے، روحانیت برباد ہو گئی ہے۔ میں کل دیا مجلساں جملہ عرض کی تھے، اگر تیرے برتن جناب پائے ہوئے نا تے گھر والے آکھیں جی جاؤ الماری لے آؤ، میرے برتن رول دے پہن، میرے برتن روز مٹی ہوں دیئے، جناب والا کرد چیسن ویسن جو الماری گھن کے دیواں جو میرے برتن صاف رکھیں۔ کاش نہ اس مائی اچ دین آئی نہ اس مرد اچ دین آئی جو او بول کے آکھیا چاہ ایک اچھی یہ الماری شیشے دی بنا جو میرے قرآن تے مٹی پہ ویندی ہے۔ چلو سارے حسینی بیٹھے ہو کریں تھا کو کہیں جملہ آکھے ہے، ذرا گواہی دے ہو چاہ اے جڑیاں پردے بیٹھی ہیں انہاں کریں تے کوئے آکھے ہے، ان دی وجہ ہے کہ انہاں کو علی دی دھی دا کردار دا پتہ نہیں، اور تیری عقل ہوئے ماری گئی ہے، تے دنیا دی ہر سے سماری ہے، لیکن اپنی آخرت کو کدھیں نہیں بھی سمارا اور قرآن کو مظلوم کر کے گھر رکھئی۔ خدا گواہ ہے تے کو بسترے اچھے واسطے پیٹی چاہی دی ہوندی ہے جو میرا مہمان آوے تا اچھا بسترہ دے ماں۔ میرا بھائی میں اس قرآن دی مظلومیت تے حیران ہاں جڑا ایڈا مظلوم ہے جو تھوارے میرے گھران دی جو رلدہ پیئے، نہ میرا پتر صاف کرنے واسطے تیار ہے، نہ میری بیٹی صاف کرنے واسطے تیار ہے، نہ میری بیوی صاف کرنے واسطے تیار ہے۔ یہ قرآن دی صفائی دا پتہ کو نہیں، اس قرآن دی تلاوت کتنی ہے جی۔ بس ناراض نہ تھی وہ تو آخر تھی کہ عمل دے ماں چاہ سارے اندر وہ ہے ایک عمل دے ماں چاہ تاکہ مجلس تو خالی تا نہ اٹھی چو نا، باقی تا جتنی گالیں کریں تو ایڈو سن دے روٹا واہ چھوڑیں دیو، ایک کوئی عمل دیتا ونجے تو ان کو تھوڑا جہاں ذہن چ رکھ دیو جی، یہ چھوڑا جہاں عمل دینا۔ معصوم فرمائیں اس قرآن دے حوالے نال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، معاشرتی طور تے اسی برباد ہو گئے ہیں، ڈنگر والی زندگی اسی گزار رہے ہیں۔ میں اپنا آدھا پیاں توارا نہیں پہ آدھا کہ میں کو کوئی پتہ کو نہیں، میں پانی پیواں، میں روٹی کھاواں، میں بازار ونجاں، میں گھر بیٹھاں، ہر وقت سوچ میری دنیا کی میں آباد تھی سی، نہ میں اپنی اولاد نو بچا رہے ہیں نہ اپنے آپ نو بچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ایک عمل پہ دینا کیونکہ انسان لالچ دوتے ضرور عمل کر دے، ممکن ہے ایک لالچ کو لو گھران دے اندر قرآن دی تلاوت زندہ ہو جائے۔ یہ توجہ میرے بھائیوں، روایات ہی چھے کہ انسان کو لوں جنہ دی تعداد زیادہ ہے، یہ ہے یا نہیں؟ شیطان جنہ دی تعداد زیادہ ہے۔ اچھا انہ دی تعداد جو زیادہ ہے وہ سارے گھران چ آباد ہن یا نہیں؟ ہن نا، جلے سارے گھران چ آباد ہن، کیا خیال ہے؟ یا سارے گھران دے جلے آباد ہو میں نے ساکو سکون تے رامن دیں دیں؟ ذرا بولو میرے نا، یہ کیا کریں دیں؟ آپ اسی لڑیں دیں یا نہیں؟ جی یہ بے برکتی پویں دیں یا نہیں؟ قطع رحمیاں کرویں دیں یا نہیں؟ اور آج اس ویلے ساری حالت کیڑی ہے؟ بھرا بھرا دے کو دروازے بند کی تھی بیٹھے، بھین بھین دے کو دروازے بند کی تھی بیٹھی ہے،
انسانیت مک چکی ہے، اے میں کہ نہیں میرے بھائیو، جری رشتہ داری دے احکام مٹ چکن، دفن ہو چکن۔ اس ویلے صرف اور صرف دولت دی دوڑ ہے، جہندے کول پیسہ ہے اوندا ہر کوئی ہے، جڑا غریب ہے اوندا کوئی بھی نہیں۔ گل سن دے بیٹھو کہ نہ سن دے بیٹھو، لیکن اتنے ایک جملہ لیتی وجہ معصوم فرمائیں 5 قسم دے والدین جہنم میں سن، 5 قسم دے باویں جیڑا نیک ہوئے، انہاں چوں پہلا والد وہ ہے جڑا اپنی اولاد دی وجہ کو نو اللہ دے واجبات ادا نہ کرے۔ سوچیں دا بدو اے چیز بچا لیں اولاد واسطے، اے بچا لیں اولاد واسطے، اے بچا لیں اولاد واسطے، اولاد دی خاطر جڑا والد اللہ دے واجبات ادا نہیں کریں دا، معصوم فرمائیں تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرا والد جڑا اپنی بیٹی دا رشتہ دولت دیکھ کے کہ ایسے فاسق تے فاجر کو دے وے، جڑا نماز نہ پڑھتا ہوئے، جڑا برے عمل ظاہر کریں ہوئے، تے اے اس واسطے رشتہ دیں جو میری بیٹی کو پیسہ ہو سی، معصوم فرمائیں رشتے دا انجام بھی بڑھائی کہ تیرے ہوتے بھی جہنم واجب ہے۔ سن دے بیٹھے کہ نہیں سن دے بیٹھے؟ کیونکہ معیار تیرا میرا یار ہے میرے بھائیو بزرگو عزیزو، لہذا جنات گھر رچن انہاں دے کڈن واسطے اے کوڑے پیران دے دروازے تے نہ ون جڑے آئے ودے ہوندے نو تیرا گھر ان برباد تھیا پہ۔ سن دے بیٹھے ہو کہ نہ سن دے بیٹھے؟ ویندے ہو یا کوئی نہ ویندے ہو؟ سارا حلاوہ ہے تھوڑا جیاں ویندے ہو نا، بات ہوا کہ فلانی شاہ گھنا تیرے چلھڑے تلے تویز پورے پھین چٹی ڈاڑی ہے، عقل دا ذرہ کوئی نہیں۔ سن دے بیٹھو کہ نہیں؟ مجبوری بھارا لی دیئے، عقل دا ذرہ ہی کوئی نہیں، منی کھڑے، ہاں میرے گھر تویز پورے پہن، اور تیرے گھر دے وچ کاغذ تے لکھو یا تعویذ ایڈا اثر نہیں کریں دا جڑا 2.5 من دا نجس وجود تیرے گھر وچ اثر کر رہے ہے۔ سن دے بیٹھو کہ نہ سن دے بیٹھے؟ اے تعویذ اتنا اثر نہیں کردا جڑی تیری بے نماز اولاد اور حرام خور اولاد تیرے گھر دے اندر بے برکتیاں سبق بن دی ہے۔ میرے بھائیو یہ بے برکتیاں گھر چوں کڈنا چاہتے ہیں، جملہ آخری نے میرا تو معصوم نے ان دے واسطے ایک عمل دسا ہے، کیڑا؟ معصوم فرمائیں دیں ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن تاجرہ الشیاطین تاجرہ الملائکہ تکثر فی رزقہ، چاہتے ہیں جو میرے گھر دے وچ تکلیف دیون والے شیطان، میرے گھر دے بے برکتی پاون والے شیطان، میرے گھر دے جو آپس لڑائی کراون والے شیطان میرے گھروں نکل ونجن، معصوم فرمائیں دیں اپنے گھر دے اندر روزانہ بلند آواز نال قرآن دی تلاوت تو شروع چکر، تاجرہ الشیاطین اے بھج دے نظر آسن، تاجرہ الملائکہ ملائکہ تیرے گھر چ لہندے نظر آسن، تکثر فی رزقہ اللہ تیرے رزق کی برکت پیدا نظر آسن، تیری اولاد چی سکون ہو سی، تیرے بچہ چی بھی سکون ہو سی، جی تیرے رشتہ دارہ چی بھی سکون ہو سی، تیرے رزق چی برکت ہو سی، جلہ دا قرآن چھوڑا سے برباد ہو گئے، جی جلہ دا قرآن چھوڑا سے طرح دے برباد ہو گئے ہیں۔ جی مجالس سے ناراض نہیں تھی، کوئی میں مجلس دی مخالفت نہیں کر رہا، مجالس سے ہوتے خرچہ زیادہ ہو رہے لیکن وہ بھی نام بری دی خاطر، لیکن قرآن مک چکے۔ اگے ماہ رمضان آویا لوگاں دے گھراں دے وچ عروج ہوندا ہا، ہر بندہ وسطی دے چاند لوگاں کو کوشش کردا ہا، چلو باہروں نہیں مل دیتا، آؤ جی 10-15 بندے میرے گھر دے اندر ختم قرآن ہے، جی قرآن دی بہار ہوندی ہے، اج فلاں دے گھر اج فلاں دے گھر اج فلاں دے گھر، جڑا تو قرآن کو موسم بہار دینے وقت علی دی دھی شام وچ دعا کریں دیئے، چلو تائیں تا قرآن کو زندہ کیتا ہے، میں 10ویں دی رات اوکھیاں پڑھ دی رہی ہوں۔ اللہ وسط رکھے نے قرآن کو زندہ کرو، آپ پڑھو اولادہ کو پڑھاؤ، اتنے تک روٹی گھر دی بند کر رہے جتنے تک 5 منٹ دی تلاوت قرآن دی گھر دے اندر نہ ہوئے۔ سن دے بیٹھے ہو کہ نہ سن دے بیٹھے؟ اللہ تو کو سلامت رکھے۔ بس میں دو جملے ہی پڑھنے، گرمی ڈاڑی ہے، تسے تھکے بیٹھے ہو، خدا بچہ نال آباد رکھے نے، چہلم منائی بیٹھے ہو، میں تو پہلے مولانا پڑھ دے پیان، بس میں ایک سوال کریں نا میں کو جواب چڑے ہو تے دو جملے چا پڑھ دا۔ تساں اپنی زندگی دے وچ کوئی ہو جن دھی ڈٹھی ہے جن دے پیو دی میت اجاں پئی ہوئے ریت تے لوگاں اس دھی دے دور بھی لائے ہو میں مرحبا اجرکم اللہ، میں نے از بندہ اجرکم اللہ، شالا بچہ نال آباد رہو، اجرکم اللہ۔ بس یہ غریبی تارز کرنی آئی، خدا کو گواہ کر کے آدھا کریں کربلا دے واقعے کو گھر بہ کے سوچنا، تو آپ ذاکریں تے آپ مومن ہیں، کوئی انہا کمینہ نے اتنے فطرت دے خلاف ظلم کیتے نہ میرے بھائیو، خدا کو گواہ کر کے آدھا سوائے کربلا دے
تاریخ انسانیت ڈھونڈ ایک دھی کہ جن دے پیو دا میت پیا ہوئے گرم ریت تے جی تو اس دھی نو لوگ تماچے ودے مرے دے. میرے بھائیو بزرگوں عزیزو رو پائے ہو جائیں ویلے مظلوم میں کربلا مدینہ چھوڑا نا تے کربلا پہ ویندے ہیں تے رستے دے ہوتے 9 ذی الحج نو حسین کو مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر ملی. حسین کیڑا کم کیتا؟ حسین نے مسلم نیا دھیاں چا سڑیاں اپنی جھولی چا بلھائیاں سر تو چھوٹے جہاں چادرہ لہا کے حسین نے مسلم نیا دھیاں دے سر تے بوسے دیونے شروع کیتے. میں تک جملہ سمجھاؤں دی خاطر جملہ پہ ایڈ کریں نا. یہ لئے اکبر دا بابا مسلم نیا دھیاں دے سر بیٹھا چم دے نا وقت اے بھامیں چھوٹی آئی ہائی تو بطول نا ایویں آئیے جویں جھک دو پانی آندے آ کیا دیا ہیں بابا آج مسلم نیا دھیاں نال کوئی انوکھڑا پیار نہیں کریں دے پائے. آج مسلم نیا دھیاں نال کوئی انوکھڑا پیار نہیں کریں دے پائے. بابے جڑا دھی کو جملہ سنائے وہ سنیں دا پیا تاکہ تو مصیب دے جملے دے پہنچ وائن سفر میرے نال کریں. اکبر دا بابا دے کیا دے بیٹا سکینہ بیٹا جنہ دھیاں دے پیو مارے وینن نا وہ دنیا آلے انہاں نے سردیاں چوٹیاں چوم دیں. جملہ تو کو سمجھ آ گیا اسی جی میں نے آزماننا اجرکم علی اللہ وہ دنیا والے انہاں نے دھیاں نے چوٹیاں چوم دیں انہاں دھیاں کو تسلیاں ہی دیں پیار ہی کر دیں. بھائیو ہائی چھوٹی جملہ بابے دا ذہنی چرکھ ہے سچیں دی رہی ہے جہندہ بابا ہی مرے نا لوگ اندھے نال پیار ہی کریں دیں وہ کو تسلیہ ہی دیں تو سا پہنچ گئے ہو کربلا. خدا گواہ ہے جلے بابے دی لاش جو تے کمینہ خنجر چلا کے وڑ گئے نا یہ بچی خیمہ تو باہر آ گئی ہے حیرت دی انگل پہنچ پا کے سچیں دی کھڑی ہے دیکھا میرے نال پیار کرن کون آن دے اجرکم علی اللہ. دیکھا میں کو تسلیاں دے من کون آن دے ازادارو سن سے کیڑی تسلی ملی ہے ایڈو کمینے آدن حسین دی لاش تے بھجاؤ گھوڑے ایڈو گھوڑے بھجاونا شروع کیتے نے جدا پہلے بے غیرت نے تماچا مارے ہے نا حقل مار کیا دیا حیا کر میں یتیمہ میرا بابا مری گئی ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. میں نے عظمتنا جزاکم اللہ. میرے بھائیو بزرگو عزیزو اے ہر ظلم انہا فطرت دے خلاف کیتا ہے. وقت اے پہلی تھی دوجا جملہ پہ آدھا کو ایو جائیں بھین دکھا ایو جائیں بھین کہ جن دے سامنے بھیرا دا میت پیا ہوئے جیتے بھیرا دے قاتلوں دی چادر ودے لہے دے ہوئے. اجرکم علی اللہ. اے تے کو بیا کوئی خاندان نہیں ملدا اے ہکا علی دی دھیئے ایڈو بھیرا دی لاش تے گھوڑے بھجن ایڈو کمینے خیمہ جو وڑ گئن حقل مار کیا دیا میں کہہ کو صدام میں ریحہ جو کوئی نہیں. مرحبا فطرت دے خلاف چل دے رہن. تریجا ظلم جنا فطرت دے خلاف کیتا نے کدائیں کہتا ہے سنا ہوئے جو کوئی غریب بھین بھیرا دی لاش تے آئی ہوئے تے قاتل کو پوچھ دی رہی ہوئے اجازت ہے میں بھیرا دی لاش تے وین کر گنا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں سارے ظلم فطرت دے خلاف اور اللہ گواہ ہے سارے ظلم برداشت کر کے ٹر پئیے بھیرا دی لاش تو اٹھی پئی آ گئی کتھاں بجملہ میں آدھا تیرا مقدر کتھاں آ کھڑی جتھا رات نو بھی چادر پا کے بھیراوان دے رلے آوان دے لائق نائی اتھا چٹے ڈی کو کڑیاں پا کے چادر لٹا کے آ کھڑی ہے شام دے باہر. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. کتنی کھڑی رہی ہے تساں بیٹھے ہو کہندے دروازے تے ونجو نا بھائی دروازہ کھڑکاؤ وہ آدھے بھائی 5 منٹ صبر کر تساں سچیں دے ہوئے پردہ کروے سی سچیں دے اندر میری جگہ بنے سی. جدہ علی دی تھی شام دے باہر آئیے نا تے کمینہ آکھا جو روکو وقت علی دی تھی سوچا نہ ہو سی دیکھا ہون میرے واسطے کیڑا استقبال بھی آتین دے جنہاں ماتم کرنے دیکھے میرے پاسو کیڑا استقبال ہے کیا پردے کرائے گئے کیا 4 بھائیاں تے بستر بنائے گئے اوقفو ہونا سلاسات آیام 3 دہاڑا تک کھڑائیاں رہیاں جو بدماش پہنچ ونجن. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. جی بدماش آ ونجن بازار سج ونجے عورتاں مہندی لا لوین کپڑے نوے پا گھنن ازادارو اللہ گواہ ہر عورت نے نما لباس پائے. صاحب آزاد لکھ دے ایک عورت جیڑی مومنہ ہے ایندہ گھر والا کمینے دی فوج ہی چاہی اے جو شام ہی چاہے نا سارے پہلے ہیں اے جو گھر آئے یہاں کہتے ہیں یزید دا اعلان نہیں سنا وہاں کہ میں سنے
وہاں کہتے تے مہندی نہیں لائی تے نمے کپڑے نہیں پاتے سن سو جواب اے دیکھ کیا دیئے کمینہ میں رات ستی پیم بی بی دے وال کھلے ہویا نا حکل مار کیا دیئے کوڑ بدے مرین جو باغی آگئیں ہر کوئی نمے کپڑے پائے تو نہ پاویں میری زینب اجڑ کے آندھی پئیے مرحبا اجرکم علی اللہ میں نے آزمانا میرے بھائی ہویا دی میں نہیں لیندی مہندی میں نہیں پہندی نمے کپڑے ای کمینے نے مارنا شروع کیتا ہے جلے مارنا شروع کیتا ہے نا پتہ لگے یزید نو آدھے مریندا کیوں ہیں آدھے تیرا حکم نسمنا نمے کپڑے نہیں نسواتے مہندی نسلائی یہ آدھے چھا ہون مار نہیں ان کو بازار دی آدھی چکر بند تاکہ یہ دیکھے جو کیڑی حالت اچ پہ آندن جلے کافلہ گزر ویسی باتی اے جانے تے میں جانا اللہ اکبر ہوں تھکے نہیں اللہ واسطے بس 2 منٹ میرے پاس دیکھ میرے بھائیو ادو اے بند ہو گئی ادو رکا لکھا ہویا سجاد دیہاتے آئے کیا رکا لکھا ہوئے بازار سج گئن بدماش آگئن عورتہ چھتہ تے چڑھ گئین تر دی آوے زہرا دی دھی اجرکم علی اللہ پتہ لگے جو مرامن والا کون آئی مریچن والا کون آ مرحبا میرے بھائیو یہ لے سجاد روندہ ہویا زمین تے بیٹھے اجرکم علی اللہ زمین تے بیٹھے نا علی دی دھیا دیئے وقت کہیں روائے کدہ نہ رومیں آدھے پھوپی اماں تیرا برکا تیرا پردہ آج یہ دس کیا لکھا ہوئے سید آدھے لکھا ہوئے بازار سجاؤ بگل وجاؤ ٹر دیا وے زہرا دی دھی حوصلہ دیکھ علی دی دھی دا حکل مار کے دیا ہیں سجا ٹرنا میں گھبراندہ تو ہیں اجرکم علی اللہ اسے بازار جمعہ دسنا ہے میں نمازی دی بھیڑا میں باغی دی بھیڑ نہیں اجرکم علی اللہ پہلا بازار نجس محول پہلا قدم رکھے براد نیزے تے دید پیس حسین نے آنکھاں بندن پہلے مخاطب تھا یہ بھیرادو اکبر دا بابا کربلا تقسیم تین نہیں کی تھی کربلا تین جدی آئی شام میں اجڑی کرتی آوی شہید زندہ ہوں دن جی زینب علی دی دی یاد یہ بات ہون انصاف کرنا تو اکبر دی لاش چاہیے میں آنکھ بند نہیں کی تھی تے قاسم کو چاہے میں دے دی رہی ہاں تے اصغر کو چاہے میں دے دی رہی ہاں تو سجدہ دیندہ رہے میں دے دی رہی ہاں ہون میں دو دیکھ میں دے قاتل دا شہر آگے ہے مرحبا اجرکم علی اللہ ہون میں دو دیکھ میرے کسن دا بازار آگے ہے تو ایک دفعہ کٹھائے میں بازار دی ہر گلی ہے کسنے میرے بھائیو جنہاں بھیڑیاں گل کیتی ہے کپے ہوئے گلی جو آواز آئی ہے میں کیویں دیکھاں تیرے سر تے برکا کوئی نہیں بی بی آدھے پڑھ قرآن تے جیاں کاری کوئی نہیں ازادارو بھیرا قرآن آندہ پڑھ دے بھیڑ خطبہ آندھی دیں دیئے اسے مقام تے آئیے یہ تھا یہ عورت بند آئی یہ لے عورت ڈٹھائے کھڑیاں لے حتی نالا دیئے اللہ اکبر ازادارو ایلو اکبر دی رے مکیے کھڑیاں ترٹ گئی ہیں دروازہ کھول گیا ہے ایویں آئیے جیویں جھک دو پانی ہاں دے بازار دا ہر بندہ لہدہ پیا سدھی سانگ دے تلے لگی آئیے دیکھیں میں لو آکے میں جھولی چود آئیے عقل مار کیا جے ماں دی چادر دواستی جی اجرکم علی اللہ میری جھولی جی میں آجی میں مدینے میں تے کچھ نہیں آئے مرحبا سر دیر نہیں لائی جھولی جائے دلے جھولی جائے اسی ہو جیاں وین کی دے اللہ گواہ ہے بھین دے جگر تے اثر تھے عقل مار کیا جی اکبر دا بابا جلے تو مری دارے ہیں تیری بھین کی دے گئی پچھو آواز آئیے تانے نہ دے 70 قدم تے قرآن جزاکم اللہ اجرکم علی اللہ جی اجرکم علی اللہ میں قرآن چاہ کے آدھی رہیاں نمار ازادارو اتنے تائیں سپائی ودھے این عورت کرتے ایک تاریاں نہ مارے این سار چھوڑ دیتا ہے جلے سار چھوڑ کے ٹریے پیچھو ہولے ہولے علی جی دی آواز آئیے ایک تاریاں نہ لگ گئی سار چھوڑ دیتا ہے میری کانڈ ایک اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین